بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ڈاکٹر شاہد منیر صاحب، چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن، محترم میرے بڑے بھائی محترم ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، چیئرمین اخوت، محترم ڈاکٹر منصور احمد بلوچ صاحب، سی او او پی ایچ ای سی، محترم اگین میرے بڑے بھائی ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب منسٹر ہیلتھ ہیں اس وقت، اور احسان اللہ بھٹا صاحب نے بڑی شاندار گفتگو کی، قمر صاحب نے بڑی شاندار گفتگو کی۔ دیکھیے ویسے تو بہت فرق ہوتا ہے، مگر میں جب اس پہ میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وزن قافیے جو ہے دونوں کو ملتے جلتے ہیں، شاعر اور منسٹر جو ہے۔ فرق یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ خواب دکھاتا ہے، خواب دیکھتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اس کی ایگزیکیوشن جو ہے اس کو یقینی بناتا ہے۔ تو دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ البتہ ایک خواب جو ہے وہ بعض اوقات پوری ایک مملکت کی تخلیق کا باعث بنتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مملکت خداداد پاکستان جو ہے یہ خود ایک شاعر کے خواب پر مبنی ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ پھر اس کے لیے آپ کو بہت محنت اور توجہ اور بڑی کمٹمنٹ اور بڑی قربانیاں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اس سے پہلے جو ڈی سی حضرات یہاں تشریف فرما ہے، میرے تجارت سر میرے لیے ان کا مقام جو ہے وہ اساتذہ کرام کا ہے، طلباء یہاں تشریف فرما ہے۔ یہ موضوع ایسا ہے جو کہ ہمارا بنیادی موضوع ہے۔ میرا بھی ساری زندگی یہی موضوع رہا ہے، علم ہی اوڑھنا بچھونا ہے، علم ہی جو ہے وہ موضوع ہے۔ شاعر کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ بنیادی طور پر اس کی نظر جو ہے وہ انسانی تاریخ پر، انسانی نفسیات پر، سیاست پر، سماج پر، یہی شاعر کے موضوعات ہوا کرتے ہیں۔ میں مختصر یہ کہوں گا کہ جتنی بھی گفتگو ہوئی، ہمارے جو انڈسٹریسٹ جو تھے انہوں نے جو بات کی، بھٹا صاحب نے جو گفتگو کی، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بھٹا صاحب کی گفتگو، پھر قمر صاحب نے جو گفتگو کی، میں اس میں وقت کو بچاتے ہوئے صرف یہ کہوں گا کہ وہ تمام کی تمام جو ہے اس کی میں بھی انڈورسمنٹ کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام پہلوؤں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور آج کے حوالے سے خاص طور پہ جو ایکسپو میں یہ جو تقریب ہو رہی ہے یہ بڑی اہم تقریب ہے میرے نزدیک، اس لیے کہ انوویشن جو ہے، دیکھیے اگر آپ انسانی تاریخ پر نظر ڈالیں تو بنیادی طور پہ افراد کے درمیان، قوموں کے درمیان، محلوں کے درمیان، شہروں کے درمیان، ملکوں کے درمیان جو بنیادی فرق رہا ہے وہ انوویشن کا ہی رہا ہے، وہ ویلیو ایڈیشن کا رہا ہے، جس کو آپ سائنس اور ٹیکنالوجی بھی کہتے ہیں، وہ اس کی ایک شاخ ہے۔ یہ میں اس لیے ضرور کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہیں اتنا گم ہو جانے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہم اتنی ہماری شدت سے خواہش ہے کیونکہ ہم اس میں پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہم اپنی جو انسانی رویے ہیں ان کو قربان کر کے بھی اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس موقع پہ یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں تمام تر اپنی کوشش کرنی چاہیے کہ سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، چونکہ علم کی یہ ایک شاخ ہے، اس کے اندر ہم ضرور آگے بڑھیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے انسانی رویے ہیں، جو تربیت ہے، اس کو ہمیں نہیں کھونا چاہیے، اس کو بھی ہمیں ہمیشہ پیرلل چلانا چاہیے۔ سمیرہ رحمان صاحبہ ہماری بہن یہاں تشریف فرما ہے، سپیریئر سے ان کا تعلق ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے ان کو انٹرویو کیا تو انٹرپرینیورشپ کی بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے یونیورسٹی نے بہت اس کے اوپر کام کیا ہے، اور میں نے اگر آپ سے کہوں کہ میں مثالیں دینا شروع کروں کہ ہمارا چونکہ موضوع ہے، ہم گھنٹوں اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں، مگر صرف انوویشن کے حوالے سے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ تقریب جو ہے برپا کی گئی ہے، یہ دوسری تقریب ہے، دوسرے سال کی منعقد کی جا رہی ہے۔ افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ یہ تقریب ہمیں 70، 75، 77 سال پہلے منعقد کرنی چاہیے تھی۔ ہم نے 77 سال کی تاخیر سے اپنے طلباء کو، اپنی پرائیویٹ سیکٹر کی، اپنی پبلک سیکٹر کی، اپنی جو یونیورسٹیز ہیں ان کو اس طرف لے کے آئے ہیں۔ ہم نے تاخیر سے اپنے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ انوویشن کی اور ویلیو ایڈیشن کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ دیکھیے چکماک یہ جو جب آگ نہیں ہوا کرتی تھی تو دو پتھروں کو آپس میں ٹکرا کر اس سے چنگاری پیدا کی جاتی تھی اور پھر اس سے آگ پیدا کی جاتی تھی۔ جس قبیلے نے، وہ کہ تاریخ اس کے حوالے سے خاموش ہے، جس قبیلے نے، مگر ہم چشم تصور سے یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ گیس کر سکتے ہیں کہ جس قبیلے نے بھی، جن افراد نے بھی سب سے پہلے چکماک ایجاد کیا ہوگا، اگلی کئی صدیاں انہوں نے رول کیا، صرف اس بات کے اوپر کہ چنگاری جو ہے وہ خود بخود پیدا نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کو آپ کریٹ کر سکتے ہیں۔
یہ ہے انوویشن کی اہمیت۔ اس کے بعد جو دستیاب انسانی تاریخ ہے اس میں اگر آپ چلے جائیں، تمام تو بہت پرانی بات ہو گئی، پہیے کی ایجاد کے حوالے سے ہمارے پاس تو بہت زیادہ وہ نہیں ہے کہ کس نے ایجاد کیا تھا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کئی جگہ پر وہ گاؤں صرف وہ بنے ہوئے ہیں ویل کی شکل کے، وہ پہیے ہیں، مگر ہم نہیں جانتے کہ کس نے وہ ایجاد کیا تھا۔ مگر انسانی زندگی کو جو سہولت، جو تبدیلیاں اس ایجاد میں فراہم کی، آج تک انسان جو ہے وہ اس کی مرہون منت ہے، اس کا انسان جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ پھر جو دستیاب تاریخ ہے جو آپ نے بھی پڑھی ہے، آپ کے اساتذہ نے بھی آپ کو پڑھائی ہوگی، بنیادی طور پر منجنیق کے اندر جب آپ جاتے تھے اور آپ لکڑی کے بالوں سے آپ مختلف جو فصیلیں تھیں ان کے دروازوں کو آپ توڑنے کی کوشش کرتے تھے، اور اس کے بعد جس نے منجنیق ایجاد کی، یعنی کہ وہ توپ جس کے ذریعے آپ پتھر کے ذریعے آپ حملہ کر سکتے ہیں، تو کئی صدیاں جو تھیں آگے، کئی صدیاں تو نہیں، کئی دہائیاں جو تھیں، وہ پھر انہوں نے حکومت کی جنہوں نے منجنیق ایجاد کی تھی، جنہوں نے اس میں بارود ڈال دیا، اس میں کئی سو سال پھر ان کے تھے۔ جس نے کاغذ ایجاد کر لیا اس نے کئی سو سال دنیا پر حکومت کی، کیونکہ جو درختوں کی چھال پر انسان جب لکھا کرتا تھا، اور کاغذ کی ایجاد کے بعد اگلے کئی سو سال جو تھے انہوں نے پوری دنیا کو، ساری قوموں کو اس کے پیچھے چھوڑ دیا جو کہ لکڑی چھالوں پہ لکھا کرتے تھے، کیونکہ کمیونیکیشن جو ہے وہ بے پناہ تیز ہو گئی تھی۔ اس نے گٹنبرگ میں غالباً چھاپا خانہ ایجاد کر لیا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ یورپ کی اگلے 700 برس کی ترقی جو ہے وہ اس چھاپے خانے کے نمونے میں ہے۔ پوری 700 برس کی انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ جو ترقی ہے یورپ کی وہ اس چھاپے خانے کی مدد ہے۔ کاغذ موجود تھا مگر کاغذ والوں نے ویلیو ایڈیشن نہیں کی، ویلیو ایڈیشن کی کسی اور نے، جس نے ویلیو ایڈیشن کی اگلی 700 صدیاں جو تھیں وہ اس کے قدموں میں پڑی رہی۔ یہ ہے انوویشن کی، یہ ہے جدت کی، یہ ہے ویلیو ایڈیشن کی اہمیت۔ سو میں اس حوالے سے آپ سب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک بہت ہی غیر معمولی کام ہے، اس کو جاری رہنا چاہیے۔ جو جن یونیورسٹیز نے اس میں ہاتھ بٹایا ہے، جن طلباء نے آج یہاں کام کیا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ان کی جو پروجیکٹس ہیں وہ دیکھ سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ویلیو ایڈیشن کی اہمیت بتائیں، انوویشن کی اہمیت بتائیں، کریٹیوٹی کی اہمیت بتائیں۔ ورنہ آپ دیکھیے ہمارا مسئلہ کیا ہوا ہے، یہ رویے ہوتے ہیں، ان رویوں کے کئی روپ ہوتے ہیں۔ ہم بنیادی طور پہ پلازے بنا کر اور اس کا کرایہ رکھنے والی قوم بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے، آپ ہماری دعائیں اگر دیکھیں کس قدر افسوس کی بات ہے، ہماری دعائیں یہ ہوتی ہیں کہ سارے پتر سارے بچے بیٹھ کے کھائیں۔ ارے بیٹھ کے تو بھائی وہ کھاتے ہیں میں جن کو خدا نے ہاتھ پاؤں نہیں دیے ہوتے ہیں، خدا نے جن کو ذہن نہیں دیا ہوتا ہے۔ آپ جب تک اپنے بچے کو ہارڈ شپ نہیں دیں گے، جب تک خود اپنے آپ کو آپ ہارڈ شپ نہیں دیں گے، آپ کا ذہن بھی، آپ کا پورا وجود بھی ایک ویجیٹیبل کی صورت اختیار کرتا چلا جائے گا۔ اور دوسرے یہ جو ہے ڈگری، میں آپ کو اپنی ایک بات ذاتی طور پر شیئر کروں۔ آپ کو شاید پر آئے گا، سمیرا صاحب کے جو ہسبینڈ ہیں، ہمارے بھائی ہیں چودھری عبدالرحمان صاحب، ہم دونوں ایک ہی کالج کے پڑھے ہوئے ہیں، ہیلی کالج سے۔ مگر آپ کو شاید حیرت ہوگی کہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات ہوگا کہ بھٹا صاحب نے شاید کی بات کی تھی، بڑی اہم بات ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میری طرح کریں، میں کوئی شاعر آدمی تھا، اس میں میری لاپرواہی کا بھی دخل تھا، مگر آپ کو میں اس لیے میں نے اپنی توثیق کے حوالے سے یہ بات نہیں کر رہا۔ جو بات آپ کو بتانا مقصود ہے اس کے ذیل میں یہ بات آئے گی کہ میں جب ہیلی کالج میں تھا تو پارٹ 1 میں میں نے پورا پنجاب ٹاپ کیا، پورا پنجاب۔ مگر آپ کو شاید حیرت ہوگی کہ میں زندگی میں کبھی اپنی ڈگری نہیں لینے گیا۔ جب میرے کالج میں مجھے کسی پروگرام میں جہانگیر بدر صاحب، سرتاج عزیز صاحب بھی اس وقت حیات تھے، سب پہلے کے پڑھے ہوئے ہیں، کسی موقع پہ مجھے بھی انوائٹ کیا، میں بھی اس کا حصہ تھا، تو میرے پرنسپل نے کہا کہ یار اپنی ڈگری کے لے جا۔ تو میں نے کہا ان سے کہا کہ سر ہم پڑھنے کے لیے آئے تھے، صرف ڈگری لینے کے لیے تو نہیں آئے۔ تو اور بس اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی اس کو مختصر کروں اور ختم کروں۔ بہرحال انوویشن کی بہت اہمیت ہے۔ یہ جو رویہ ہے نا ہمارا کہ پلازے بنا لیں اور بیٹھ کے کھائیں اور کرائے کھائیں، دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کروں، اس نے ہمیں کتنا نقصان پہنچا ہے۔ جو رویہ ہے، یہ جو ویلیو ایڈیشن نہ کرنے کا رویہ ہے، دو چیزیں مجھے آپ اجازت دیجیے، میں مختصر وقت میں آپ سب جانتے ہیں۔ اگر میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو فن لینڈ میں غالباً نوکیا تھا، جو نوکیا یہ 3310 کہلاتا تھا، آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے، کچھ مسکرائیں گے اس پہ، کیونکہ پاپولر ترین وہ فون ہوا کرتا تھا۔ وہ 3310 جو ہے وہ فن لینڈ میں کہیں غالباً انہوں نے چھوٹے سے اس میں انہوں نے جا دیا۔
पूरे मुल्क की इकोनॉमी जो है वो 33-10 जो है वो चलाया करता था, पूरे मुल्क की इकोनॉमी एक 33-10 चलाया करता था। ये है इजाद की, ये है इनोवेशन की, ये है क्रिएटिविटी की अहमियत। और मुझे अभी पहले प्राइम मिनिस्टर ने ये जिम्मेदारी दी टूरिज्म की, तो उसके बाद फिर यूथ अफेयर्स की बाद में जिम्मेदारी दी। तो टूरिज्म की जिम्मेदारी दी, मैंने ब्रीफिंग ली। तो जो कौमें इनोवेशन नहीं करती हैं, वैल्यू एडिशन नहीं करती हैं, जिनकी साइकी में प्लाजों के किराए खाना हो जाता है, वो एक रुख है। बाकी भी रवैयों में हमारा ये है कि बैठ के किस तरीके से सानू मिलता रहे, हमें सुबह घर से निकलना ना पड़े, ये हमारे रवैये हो गए। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उस पेसिमिज्म को जन्म देती हैं, उस खौफ को जन्म देती हैं जो बुनियादी तौर पर एंटरप्रेन्योरशिप की जिद है, जो आपको नौकरी की तरफ लेके जाता है, जो आपको नौकरी छोड़ने नहीं देता है। वो जो एक बोल्डनेस, वो जो एक ब्रेवनेस, जिसको हम तवक्कल भी कहते हैं, जो दीनी पहलू है, वो आपके अंदर जन्म नहीं लेता है। आपको खौफ होता है कि भुख जी है वो किधरे साढ़े खारिज ना है, ये खौफ आपको आगे नहीं करने देता। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे रवैये कैसे हो गए। मैंने ब्रीफिंग ली, डॉक्टर साहब ये चूंकि हम उसकी बात कर रहे थे हॉस्पिटैलिटी की, एक तरफ एक नौकिया है पूरे मुल्क को, जिसने पूरी मुल्क की इकोनॉमी संभाली, एक नौकिया। दूसरी तरफ मुझे बड़ी खुशी हुई जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं हमारे यहाँ, जो आपको पता है K2 सिर्फ दुनिया में और बहुत कुछ एग्जिस्ट करता है हमारे यहाँ, K2 दुनिया में बनी है। तो दुनिया के जो क्लाइमेट्स हैं, जो माउंटेनियर्स हैं, वो ऐसे देखते हैं जैसे इब्तदा में मर्द और औरत जो हैं या लड़के लड़कियां जो है, इब्तदा में बाद में भी एक दूसरे को देखते हैं मोहब्बत से। इस तरह हुस्न इश्क को देखता है, इश्क हुस्न को देखता है, ऐसे जो माउंटेनियर्स हैं, जो क्लाइंबर्स हैं, वो K2 को देखते हैं। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा जरूर है, मगर जो ब्यूटी, जो खूबसूरती, जो ट्रॉफी K2 के सर करने में है, जो प्राइड है, वो माउंट एवरेस्ट में नहीं है। माउंट एवरेस्ट की जो फी है रॉयल्टी, वो $11,000 है। हमारी जो रॉयल्टी है वो $1,500 है। बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई, मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे पॉलिसी मेकर्स ने पॉलिसी बनाई कि जिसने भी K2 अगर क्लाइंबर में आना है तो पाकिस्तानी जो है सिर्फ उनके पास लाइसेंस होता है और सिर्फ वही लाइसेंस ले सकते हैं। तो आपको किसी पाकिस्तानी से रब्ता करना है, वो रॉयल्टी फीस देगा। तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी थी जिसके लिए हमारे लोग बहुत पैसा बना सकते थे। आपको हैरत होगी कि इस वक्त K2 जो है उसको मैक्सिमम कौन सेल करता है, उसको नेपाली सेल करते हैं। और 70,000 से $1,00,000 में एक एक्सपेक्शन, एक क्लाइंबर को K2 बेचा जाता है। यानी कि तकरीबन 3-3.25 करोड़ रुपए देकर एक क्लाइंबर जो है वो पाकिस्तान आता है। और जिसके पास लाइसेंस है, जिसके पास ये इख्तियार है, आपको पता है वो क्या करता है, 3-4-5 हज़ार में अपना लाइसेंस बेच के और उसके बाद घर बैठा के बैठता है। इसलिए कि वैल्यू एडिशन नहीं करते। K2 हमारा है, हमारे पास है, हम उसको सेल नहीं करते हैं। जिनके पास नहीं है वो $1,00,000 में सेल करते हैं, हम 4,000 रुपए लेके हम आराम से बैठ जाते हैं। इसलिए कि हम क्रिएटिविटी पे, हम वैल्यू एडिशन पे, हम इनोवेशन पे बिलीव हैं। तो बस मुझे यही कहना था कि ये बेपनाह शानदार काविश है, जितनी भी इसकी तारीफ की जाए कम है, जितना भी इस सिलसिले में हाथ बढ़ाया जाए कम है। हमारे जो बच्चे जिन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, मेरी बेपनाह दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं, और आप में से ही एक नहीं दसियों ऐसे निकलेंगे जो कि इस मुल्क की इकॉनमी को, इसकी मईशत को इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में एक ऐसी मईशत में तब्दील करेंगे जिसमें हमारे नौजवान इस मुल्क से अगर बाहर जाएंगे तो कोई ऐसी स्किल सीखने के लिए जाएंगे जो हमारे पास नहीं है, इसलिए नहीं जाया करेंगे कि हमारे पास रोजगार है। बहुत बहुत शुक्रिया।